نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مگر مہا ساگر بنانے میں احسان سب کا ہے، مگر مہا ساگر بنانے میں احسان سب کا ہے۔ اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے، اتنے ظلم تشدد کھانے کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کے اوپر اتنے مظالم اور اتنے ظلم کھانے کے ستانے کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کی زبان سے وفاداری کی بات۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے، آپ کے اوپر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، میں آپ لوگ سب دیکھتے ہیں، میں اس کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے، اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے ترنج مسلمان کو بھی۔ اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے ترنج مسلمان کو بھی ہو، اور لٹنے پائے نہ مسجد کی آبرو۔ اسٹیج سے ضرور توجہ بتائیں، لٹنے پائے نہ مسجد کی آبرو۔ اے کاش ہمارے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے ترنج مسلمان کو بھی ہو، اور لٹنے پائے نہ مسجد کی آبرو۔ یہ فکر مندیوں کے نگہباں کو بھی ہو، یہ فکر مندیوں کے نگہباں کو بھی ہو۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج کے معزز و معقر علماء اور مدرسے کے عزیز طلباء اور میرے بزرگوں، اس گاؤں کے اور نوجوان ساتھیوں، میں سبھی کا شکر گزار ہوں، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت کو ترک کر کے، اس مصروفیات کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے مجھے یہاں آپ لوگ یہاں سننے کی، یہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ حضرات، مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم سب یہاں اپنے ملک کا 77واں یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حالانکہ یوم جمہوریہ ہم ہر سال 26 جنوری کو مناتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں ریپبلک ڈے کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 عیسوی 1947 کو آزاد ہوا تھا، لیکن سب کو برابر کا درجہ دینے والا قانون ابھی تک نہیں بنا تھا۔ اس لیے ہمارے قومی رہنماؤں نے مل کر ایک دستور ساز ہونے کی تشکیل کی، اور برسوں کی کوششوں کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں اس ہندوستان جمہوریت انصاف اور ملک کے سبھی لوگوں کے لیے مساوات کے اصول پر مدنی ہندوستان کا آئین تیار کیا گیا، اس ملک ہندوستان کا قانون تیار کیا گیا۔ اسی وجہ سے 26 جنوری کو ریپبلک ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 26 جنوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یوم جمہوریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، گنتر دیوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ایک بات اور میں بتا دوں، اسے کے اوپر میں دوبارہ بتا دوں کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن کی انتہائی اہمیت کو حامل ہے۔ ایک 15 اگست 1947 عیسوی، جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری، اس آزاد ملک میں جمہوری قانون نافذ ہوا، اور پہلا یوم جمہوریہ 26 جنوری 1950 عیسوی کو منایا گیا۔ اور آج کے دن بھی انتہائی جوش و خروش اور فخر کے ساتھ تمام ہندوستانی جشن جمہوریت منا رہے ہیں۔ اب آئیے سوچیں کہ آج کے دن جمہوریت کے نام پر ہم کیوں جشن مناتے ہیں؟ میرے دوستوں بھائیوں، یہ خوشی اور جشن کا دن ایک دو عمرے کا ڈاکر نہیں ملا، ایک دو سال احتجاج کر کے لیے نہیں ملا، بلکہ پورے 300 سال کی طویل جدوجہد کے بعد ملا ہے، جس کی تاریخ کا جذبہ ہندوستانیوں کے خون سے لبریز ہے۔ اور مسلمانوں، خاص طور پر علماء کرام اپنی سرکردہ جدوجہد اور اپنی جان کو نچھاور کرنے والوں میں سب سے اول ہوئے تھے۔ ایک انگریز مورخ ڈاکٹر تامسن 1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں نہ لگ رہی ہو، جس میں کسی مولوی کی ناسیں نہ ٹکی ہو۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیں الگ کر دے تو یہ ملک، یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ میں تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آزادی ملنے کے بعد اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا کہ اس ملک کا دستور کیسا ہو، اقلیت اور اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے، آئین اور دستور مذہبی ہو یا لامذہبی۔ تو یاد رکھیے، اس ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت
علماء ہند کے رول اور کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہندوستان کے قانون کے شروع صفحات میں صاف صاف لکھا گیا ہے، وہ آپ بھی سنیں۔ ہاں، ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجواری جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدوں، مذہب و عبادات، انفرادی تشدد و احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور اس ملک کے سالمیت یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 1971 عیسوی میں اندرا گاندھی نے دستور کی اسی ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ میرے دوستو، 26 جنوری کو ہم تمام ہندوستانی جشن جمہوریت اور یہ جمہوریت منا کر شہیدان ملک کو بہترین خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس ملک کی آزادی میں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر دھرتوں پر لٹایا گیا تھا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ماں نے اپنی سبقوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اسی آزادی کے لیے بے شمار عورتوں کو بیوہ پڑا، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لیکن ہمارے اکابر کی جرأت و ہمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں کود پڑے، تڑپ کے گلے میں لہے تھے خنجر سے، تڑپ کے گلے میں لہے تھے خنجر سے، بڑے ہی گزر کا کلیجہ تھا مرنے والوں کا۔ لیکن آج ہم نے اس آزادی کی قدر و قیمت کو بھلا دیا، آزادی جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے رول رہے ہیں اور آزادی جمہوریت کے اس ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آخر کس لیے اس ملک کو آزاد کرایا گیا تھا؟ آخر کس لیے انگریزوں کی غلامی سے چنگل سے چھڑایا گیا تھا؟ آخر کس لیے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑایا گیا تھا؟ کہ آزادی کا یہی مقصد تھا؟ میرے دوستوں سوچئے، میرے بھائیوں سوچئے کہ آزادی کا یہی مقصد تھا۔ آخر کس لیے اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے چھڑایا گیا تھا؟ جب تک کہ سیاسی پارٹیاں تعصب، ناانصافی، حق تلفی، عدم رواداری کی راہ کو چھوڑ کر ایک جہتی انصاف پسندی اور انسانی سچائی دوستی کے راستے پر نہیں آئے گی تو یاد رکھیں یہاں کا ایک ایک فرد ہر باشندہ پریشان رہے گا۔ تو آئیے ہم کہتے ہیں کہ وطن ہمارا ایسے نہ چھوڑ پائے کوئی، وطن ہمارا ایسے نہ چھین پائے کوئی، رشتہ ہمارا ایسے نہ توڑ پائے کوئی، دل ہمارا ایک ہے، ایک ہے ہماری جان، دل ہمارا ایک ہے ہماری جان، ہندوستان ہمارا ہے، ہم ہیں اس کے شان، اور خلاف ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے، خلاف ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے، ارے سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، خلاف ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے، ارے سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کی خون شامل ہے اس ہندوستان کی مٹی میں، سبھی کی خون شامل ہے اس ہندوستان کی مٹی میں، ارے چل ہٹ کسی کا باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ارے چل ہٹ کسی کا باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور